Indeed, the praise is for Allah subhanahu wa ta'ala. We praise Him and seek His help and His forgiveness. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. We believe in Him and we rely upon Him. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. We seek refuge with Him from our self-desires and our bad deeds. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. The one whom Allah subhanahu wa ta'ala guides, then there is no misguidance for him. And the one He leads astray, then there is no guidance for him. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. We testify that there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala alone. He is with no partners. وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. And we testify that Muhammad, peace and blessing be upon him, is his servant and messenger. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala and His angels sends blessing upon the Prophet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. O those who believe, send blessing be upon him, is his servant and messenger. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Amma ba'd. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا بھی سمندر میں، پر سمندر کبھی کسی دریا میں نہیں گرتا۔ تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے، بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں آپ سے بھی تو پیار بہت ہے۔ چلی دھوپ میں بادل بن کے بات کرتا ہوں، لاکھ سمجھیں مجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں۔ جس عنوان پہ گولی چل جانے کا خدشہ ہو، اسی عنوان پہ گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں۔ ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں، مکمل آدمی ہوں مکمل بات کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام، طلباء اعظام، ارباب خاص و عام، عزیزان ملت، معزز موقر دانشوران اعظام، برادران وطن اور برادران اسلام، باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آپ حضرات اپنی جگہ سے جدا ہو کر کے پہلے خالی جگہ کو پر کر لیں۔ آپ نے بہتوں تقریر سنی ہوگی۔ جدید دور کا جدید طالب علم ہوں، رنگت بھری سماعت چاہتا ہوں۔ آج کے لوگ بنی سوری چیز تلاش کرتے ہیں، اس لیے بات میں جدت پیدا کرنے کے لیے رنگ بھرتا ہوں، پھر اسے اپنے انداز میں اپنی اسٹائل میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات آپ کے دل میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ شاعر سیف نے کبھی کہا تھا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، باتیں ساری پرانی ہے، مگر انداز ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے انداز میں ایک بات رمضان کی اور ایک بات قرآن کے تعلق سے کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات کی توجہ رہے گی، انشاءاللہ باتیں سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے میں رمضان کی پہچان رمضان کے نام سے کرانا چاہتا ہوں، میری بھی بات بن جائے گی، آپ کا بھی لحاظ رکھا چلا جائے گا۔ رمضان کا شان رمضان کے نام سے کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے نام میں ہی کتنی خوبصورت اشارے کر دیے۔ پہلے رمضان کے لفظ پہ غور کریں۔ رمضان کے لفظ میں 5 حروف ہیں، ایک را کا حرف ہے، ایک میم کا حرف ہے، ایک ذات کا حرف ہے، ایک الف کا حرف ہے، ایک نون کا حرف ہے۔ دیکھنے میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں تو یہ 5 حروف ہیں، بڑ در حقیقت یہ 5 دریا ہے۔ اللہ نے 5 دریا بہایا، اس لیے کہ رمضان کی راہ میں اللہ نے رحمت کا دریا بہا دیا،
رمضان کے میم میں اللہ نے مغفرت کا دریا بہا دیا، رمضان کے زاد میں اللہ نے جہنم سے آزادی کی ضمانت کا دریا بہا دیا، رمضان کے الف میں اللہ نے دنیا اور آخرت کے اجر کا دریا بہا دیا، رمضان کے نون میں اللہ نے دنیا میں سحری اور افطار کی نعمتیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کا دریا بہا دیا۔ تو دیکھنے میں یہ 5 حروف ہیں، بر در حقیقت یہ 5 دریا ہے، یہ دریاؤں کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ نے مختلف دریا بہا کے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ وہ رمضان ہے، یہ وہ دریا ہے، اس میں جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر رمضان کے معنی پہ غور کریں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے عربی ایسی فصیح و بلیغ وسیع و عریض زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی میننگ ہوا کرتے ہیں۔ ایک دو آپ کی نظر کر رہا ہوں، بس اسے آپ اپنی جھولی میں سمانے کی کوشش کیجیے گا۔ رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے موسم خریف کی بارش، اور بارش جب برستی ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے نیچے جو بھی آئے اس کو دھو کے پاک اور صاف کر کے اسے چمکا دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی میرے نیچے پتھر ہے یا ہیرا، میرے نیچے کسی کے گھر کی چھت ہے یا پھر روڈ پہ چلتی ہوئی گاڑی۔ بارش کا کام ہے اس کے نیچے جو بھی آئے اس کو دھو کے پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام بھی میں نے رمضان اس لیے رکھا کہ اس میں جب ہم اپنی رحمت کی موسلا دھار بارش برساتے ہیں، جو بھی میرا بندہ اس بارش کے نیچے آتا ہے، اس موسلا دھار بارش رحمت کے نیچے آتا ہے، وہ بھی دھو کے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہوتا ہے آگ۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو بھی بڑا خوبصورت اشارہ ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، آگ میں جو کچھ بھی ڈالو وہ جل کے راکھ ہو کر کے راکھ بھی ہوا میں اڑ جاتی ہے اور ان کا بھی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کا نام بھی میں نے رمضان اس لیے رکھا کہ یہ بھی بندہ مومن کے گناہوں کو جلا کے راکھ کو بھی ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ اب میں اپنے اسٹائل میں آپ کے دل میں باتوں کو فٹ کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے موبائل کا بھی چارجر ہے، میں نے تمہارے ایمان کا بھی چارجر بھیجا ہے۔ جس طرح تمہارا موبائل چلتے چلتے بیٹری لو ہو جاتی ہے اور چارج کرتے ہو 1 گھنٹہ، چلاتے ہو 24 آورس، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے بھی اپنے آپ کو چلا کے اپنے ایمان کی بیٹری کو لو کر دیا ہے، تو میں نے رمضان کو تمہارے لیے چارجر بنا کے بھیج دیا کہ اس 1 مہینے میں تم میری طرف آ جاؤ اور اپنے دل کے ایمان کی بیٹری کو چارج کر لو۔ 1 مہینہ چارج کرو گے 12 مہینہ کافی کر دوں گا۔ رمضان وہ مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں میرا جو بھی بندہ آ کر کے میرے در پہ سر کو جھکاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تیرے سر کو جھکانے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن تیرے گناہوں کو اٹھانے میں مجھے دیر نہیں لگتی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ اگر آپ تاریخ کی جھرکوں میں جھانکیں گے اور ماضی کی طرف جائیں گے اور تو آپ کو یہ خوبصورتی انداز میں بآسانی مل جائے گا کہ رمضان صرف وہ مہینہ نہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مقدس مہینہ ہے، ہم نے جب بھی اپنا کوئی کلام اتارا، جب بھی کوئی کتابیں اتاری، جب بھی کوئی صحائف اتارے، وہ ساری کی ساری میں نے رمضان میں اتاری، اس لیے کہ رمضان کی 6 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، رمضان کی 12 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، رمضان کی 18 تاریخ تھی جب اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور رمضان کے آخری عشرے کی شب قدر تھی جب اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کر کے صرف سیمپل سا اشارہ کر دیا کہ یہ وہ رمضان ہے، یہ اتنا بڑا معزز محترم ماہ مکرم ہے کہ ہم نے جب بھی اپنا کوئی کلام اتارا، جب بھی کوئی صحائف اتارے، جب بھی کوئی کتابیں اتاری، میں نے وہ ساری کی ساری رمضان میں اتاری۔
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر قرآن کے بارے میں جتنی بھی باتیں کروں کم ہے، کیونکہ قرآن تو بذات خود ایک سمندر ہے، اور پھر اس کی تو ایک ایک آیت سمندر ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھوں تو کہوں اس کا تو ایک ایک جملہ سمندر ہے، اس سے بھی آگے بڑھوں تو کہوں اس کا تو ایک ایک لفظ سمندر ہے، اس سے بھی آگے بڑھوں تو کہوں اس کا تو ایک ایک حرف سمندر ہے۔ یہ صرف قافیہ ردیف نہیں، تخیل کی شاعری یا خطابت کی ساحری نہیں، بلکہ دل کی آواز اور صدا ہے۔ ایک ایک حرف الف لام میم، ان 3 حروف پہ بیٹھ جائیں کتنا وقت لگ جائے ان کے سمجھنے میں، گہرائی اور گیرائی تک پہنچنے میں۔ ایک ایک حرف یاسین، طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، ایک ایک حرف جسے اللہ نے سمندر بنا دیا۔ اور پھر رب العالمین نے جب قرآن کا تعارف کرایا تو فرمایا الف لام میم، 3 حروف فرمائے۔ ایک شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے جو یہ 3 حروف کہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، جن کا میننگ اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری صورتوں سے پہلے حروف مقطعات ہیں۔ ہر مفسر، محدث، رائٹر، قلمکار نے یہی لکھا۔ ایک شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کو بیان کرنے سے پہلے جو یہ 3 حروف کہے ہیں، دیکھنے میں تو یہ 3 حروف ہیں، بڑ در حقیقت یہ 3 قسمیں ہیں۔ اللہ نے 3 قسمیں اٹھائی۔ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم۔ اللہ آپ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ آپ ایسے ہی فرما دیتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر بھی ہم مان لیتے تیری یہ کتاب سچی ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی شک و شبہات، وہم و گمان، تردد، رائبہ، شائبہ، کوئی مریا تک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں اور بھی جگہ قسمیں اٹھائی، کہیں زمین کی، کہیں آسمان کی، کہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لیکن اللہ نے یہاں پر قسمیں کیوں اٹھائی؟ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں اس لیے کہ قرآن کا تعلق ان تینوں سے تھا۔ بھیجنے والا میں رب تھا، لانے والا جبریل امی تھا، لینے والے محمد مصطفیٰ تھے، اس لیے الف میں نے اپنی قسم اٹھائی، لام میں جبریل کی صداقت کی قسم اٹھائی، میم میں محمد کی عظمت کی قسم اٹھائی۔ اللہ آپ نے قسمیں کیوں اٹھائی؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا تعلق ان تینوں سے تھا، اور مجھے یہ پتا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا، ایسے ظالم، فاسق، فاجر، ظالم اس دنیا میں جنم لیں گے، وہ اپنے آپ کو کہے گا تو اہل بیت کا عاشق، بٹ در حقیقت وہ اہل بیت کے قاتل ہوں گے۔ وہ لوگ آ کر کہیں گے یہ قرآن سچا قرآن نہیں، اس قرآن میں تحریف ہو گئی، اس کے 10 پارے بکریاں کھا گئی، اس قرآن کو شراب خور خلفاء نے لکھا تھا۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی یہ پیغام دے دیا کہ الف مجھے اپنی الوہیت کی قسم، تم اس کی بات مت ماننا، میں نے قرآن بنایا ہی محمد کے لیے تھا۔ لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم، میں نے یہ قرآن جبریل امی کے ذریعے بھیجا ہی محمد کے لیے تھا۔ میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم، میں نے یہ قرآن بھیجا ہی محمد کے لیے تھا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں یوں کہوں کہ فخر دیوبند حضرت قاری طیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں جب اس کی حقیقت کو تلاش کرنا چاہا تو میں نے پورے قرآن کی 7 منزلوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 30 پاروں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 114 سورتوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 540 رکوعوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 6666 آیتوں میں دیکھا، میں نے پورے قرآن کے 3,21,250 حروف میں دیکھا۔ وہ صرف حروف نہیں بلکہ محمد کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب سچی ہے۔ اس کے بعد کہا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے موٹر وے بن کے آئی ہے۔ بلکہ میں اپنے انداز میں یوں کہوں کہ یہ کتاب جو تجھے اور مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، ندا دیتی ہے، آواز دیتی ہے، صدا لگاتی ہے کہ تو نے تو مجھے صرف مسجد کی زینت بنا دیا، تو نے تو مجھے صرف اپنے گھر کی جہیز کی زینت بنا دیا، تو نے تو مجھے اپنے گھر کی زینت بنا کے رکھ دیا۔ میں اس لیے آئی کہ تو مجھے اپنے سینے پہ سجاتا، پھر دیکھ میں تجھے ترقی کی اوج ثریا پہ بیٹھا دیتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
ایک یہ کتاب سچی ہے ہدی للمتقین، دوسرا متقیوں کی ہدایت کے لیے موٹر وے بن کے آئی ہے۔ اللہ اس سے آگے بھی تو بتائے اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کتاب کا کام کیا ہے، اس کتاب کا مقام کیا ہے، اس کتاب کا شان کیا ہے، اس کتاب کا احترام کیا ہے، اس کتاب کا اکرام کیا ہے، اس کتاب کا انعام کیا ہے، اس کتاب کو لانے والے کا نام کیا ہے، اس کتاب کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے، اس کتاب کو لینے والے کا نام کیا ہے، یہ کتاب کس وقت میں آئی، کس رات میں آئی، کس مہینے میں آئی۔ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی کے پیارے امتیوں، اگر اس کتاب کا باقی تعارف چاہتے ہو تو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ، کھولو، سوال و جواب کرو، تم سوال کرتے جاؤ گے، میری کتاب تمہیں ہر سوال کا جواب دیتی جائے گی۔ تو آئیے اسی کتاب سے پوچھتے ہیں، اے کتاب تو یہ بتا تیرا نام کیا ہے، تو بھی وہ خود جواب دیتی، یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے، پھر بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا کام پوچھتے ہو، ہدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کے لیے موٹر وے بن کے آئی ہوں، جو میرے راستے پر چلے گا وہ صراط مستقیم منزل مقصود پر پہنچ جائے گا، جو ادھر ادھر چلا گیا وہ راستہ بھٹک گیا، ساری رات گاڑی بھگاتا رہے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے، تیرا احترام کیا ہے، پھر بھی وہ خود جواب دیتی، میرا احترام پوچھتے ہو، لا یمسہ الا المطہرون، کہ مجھے کوئی ناپاک نہ چھوئے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا روب و دبدبہ کیا ہے، تیرا شان کیا ہے، تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا شان پوچھتے ہو، روب و دبدبہ پوچھتے ہو، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا پوری کائنات کے لیے میسیج اور پیغام کیا ہے، پھر بھی وہ خود جواب دیتی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ پوری کائنات کو یہ میسیج پہنچا دو کہ میں ہی وہ کتاب مبین ہوں جو مجھے اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، گھٹا توپ اندھیروں سے نکل کر ترقی کی اوج ثریا پہ چڑھ جاتا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے، تو ابھی وہ خود جواب دیتی ہے، میری حفاظت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں بھیجا وہی خود میری حفاظت کرے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے، پھر بھی وہ خود جواب دیتی، تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے بھیجا۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لانے والے کا نام کیا ہے، پھر بھی وہ خود جواب دیتی، نزل بروح الامین، مجھے فرشتوں کے سردار جبریل امی لے کر آئے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے اور بھیجے ہیں، پھر بھی وہ خود جواب دیتی ہے، نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پہ اتری ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو کس وقت میں آئی ہے، کس مہینے میں آئی ہے، پھر بھی وہ خود جواب دیتی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آئی۔ اے کتاب تو یہ بتا تو کس رات میں آئی، پھر بھی وہ خود جواب دیتی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اس رات میں آئی جو رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا انعام کیا ہے، تیرے پڑھنے کا احترام اور انعام کیا ہے، پھر بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرے انعام کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو انعامات کا سمندر ہوں، میں تو انعامات کا پہاڑ ہوں، میرے اندر تو اتنے ہیرے اور موتی ہیں کہ تمہارا دامن بھر جائے گا، لیکن میرے ہیرے اور موتی ختم نہیں ہوں گے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا پڑھنے کا انعام کیا ہے، پھر بھی وہ خود جواب دیتی ہے، اگر مجھے منہ زبانی پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتی ہوں، 10 گناہ معاف کراتی ہوں، 10 درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے دیکھ کر پڑھو گے، ہاتھ میں اٹھا کر پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتی ہوں، 25 گناہ معاف کراتی ہوں، 25 درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے نفل نماز میں پڑھو گے، ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دلواتی ہوں، 50 گناہ معاف کراتی ہوں، 50 درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے فرض نماز میں پڑھو گے، ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتی ہوں، 100 گناہ معاف کراتی ہوں، 100 درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو گے، ایک حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتی ہوں، 7000 گناہ معاف کراتی ہوں،
7,000 درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر کعبے میں پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں 7 لاکھ نیکیاں دلواتی ہوں، 7 لاکھ گناہ معاف کراتی ہوں، 7 لاکھ درجے بلند کراتی ہوں۔ اگر تم مجھے دیکھ کر پڑھو گے تو ناظرہ خاں کہلوا دیتی ہوں۔ اگر تم مجھے زبانی یاد کر لو گے، مجھے حفظ کر لو گے تو میں تمہیں تمہارے ماں باپ سمیت تمہیں جنت کا تاج پہنوا دیتی ہوں۔ اگر تم میرے معنی اور مطالب کو سمجھ لو گے تو عالم دین کا تمغہ لگا دیتی ہوں۔ اگر تم میرے مفہوم کی گہرائی اور گہرائی میں پہنچ جاؤ گے تو مفسر قرآن کا ایوارڈ دلوا دیتی ہوں۔ اگر تم مجھ پہ عمل کر لو گے تو میں جہنم سے آزاد کرا کے تمہیں جنت کا مالک بنا دیتی ہوں۔ وائسرائے برطانیہ نے جس طرح آج چند ناپنسکوں کی اولاد رٹ لگاتا ہے نا کہ مولوی اور مدرسہ اس کو ختم کر دو، دین خود بخود ختم ہو جائے گا، وائسرائے برطانیہ نے بھی ایک ریسرچ کمیٹی بنائی کہ آخر دیکھو بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر دین کی محبت اتنی رچی بسی کیوں ہے۔ تو اس وقت کی ریسرچ کمیٹی نے یہ اندازہ اور خلاصہ نکال کے دیا کہ ان کی محبت اور دین پہ مرمٹنے کا جذبہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس قرآن ہے۔ تو وائسرائے برطانیہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، لاؤ میرے پاس، لایا گیا تو انہوں نے کہا یہ چھوٹی سی کتاب مٹا دو، اس کو ختم کر دو۔ تو اس وقت کی ریسرچ کمیٹی کے ذریعے وائسرائے برطانیہ نے 3 لاکھ فوج لگا دی، 6 مہینے کا ٹائم دیا کہ جاؤ دیکھو جہاں تمہیں قرآن نظر آئے، مسجد میں، محراب میں، گتے پہ، پتے پہ، کاغذ پہ، لکڑی پہ قرآن کو اٹھاتے جاؤ، انہیں مٹاتے جاؤ، جلاتے جاؤ، دریا اور سمندر میں بہاتے جاؤ۔ تو اس وقت کی ریسرچ کمیٹی نکلی اور 3 لاکھ فوج ان کے ساتھ، 6 مہینے کا ٹائم ملا، جہاں بھی گیا قرآن کو اٹھاتے گیا، جلاتے گیا، مٹاتے گیا، دریا، سمندر، پہاڑ سے اٹھا کر کے سب جگہ اسے پھینکتے گیا، مٹاتے گیا۔ لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ وائسرائے برطانیہ کا دورہ دلی میں ہوا اور دلی کے کچے مکان پہ گزر ہو رہا تھا کہ اچانک دیکھتے ہیں ایک مکان سے قرآن سننے کی آواز آ رہی ہے۔ وائسرائے برطانیہ تلملا گیا، حیران پریشان انگشت بدندان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، تم نے تو کہا تھا میں نے قرآن کو مٹا دیا، اناف کر دیا، لیکن یہ کیسے ہوا۔ فوج تڑپ کر کے اندر گیا تو اندر دیکھتے ہیں کہ 12 سال کا نابینا لڑکا قرآن کی تلاوت کیف و سرور میں آ کر کے کر رہا ہے۔ تو اس وقت کی فوج باہر نکلی اور نکلنے کے بعد وائسرائے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا کہ مسٹر وائسرائے آئی ایم ویری سوری، قرآن کو مٹانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وائسرائے برطانیہ نے کہا کیوں، وائی دا ریزن، قرآن کو کیوں نہیں مٹا سکے، تجھے 3 لاکھ فوجیں دی میں نے اور 6 مہینے کا ٹائم دیا۔ تو اس وقت کی فوج نے جو جملہ کہا اس کو سنیے، آپ کو قرآن کی عظمت اور قرآن کے پڑھانے والوں کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ انہوں نے جواب دیا مسٹر وائی، مجھے قرآن جہاں بھی نظر آیا میں اسے اٹھاتا گیا، مٹاتا گیا، دریا اور سمندر میں بہاتا گیا، لیکن آپ بتائے تو صحیح ان مولویوں نے محنت کر کر کے 12 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن کو بسا دیا ہے، یہاں سے کیسے نکالو گے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوچا تھا اور بھی سناؤں گا مگر نہ دل کے ارماں پورے ہوئے تھے، غضب ہوا کہ سحر ہو گئی۔ تو سحر ہونے سے پہلے یہ عزم کر لیں کہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے ایک ایک بات پر عمل کریں گے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے۔ اب جو چاہے پالے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں، حق کا علم لہراتا ہے ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام۔ یہ بے جان چیزیں، یہ فیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ ساری ہٹا دو۔ جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ تو بس اس جملے کے ساتھ الوداع کہتا ہوں کہ آسمان پہ نیا چاند آیا، سارا عالم خوشی سے جگمگایا، ہو رہی ہے سحر و افطار کی تیاری، سج رہی ہے دعاؤں کی سواری۔ آپ کے مبارک دلوں میں ہو پورے آپ کے سبھی ارماں، مبارک ہو آپ سب کو پیارا رمضان۔ وما علینا الا البلاغ۔